نازنین ایک انتہائی معصوم لڑکی تھی جسے زمانے کی اونچ نیچ کا زیادہ نہیں پتہ تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ اچھی ہے تو سب اچھے ہیں۔ اپنی اس سادگی کی وجہ سے کئی بار وہ لوگوں سے دھوکہ بھی کھا چکی تھی، مگر بدستور وہ لوگوں کو معاف کر دیتی تھی۔ شاید اس کا ظرف بہت بڑا تھا یا شاید اس کا دل، مگر اب کی بار وہ جہاں اپنے دل کو آزمانے چلی تھی وہ کوئی آسان جگہ نہ تھی۔ وہاں قدم قدم پر اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس کے لیے ساحل کا رشتہ آیا تھا، جو کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اچھا کماتا اور جو بھی کماتا ماں بہنوں کے لیے کافی ہوتا۔ ساحل اپنی ماں اور بہنوں پر جان چھڑکتا تھا، جو وہ کہہ دیتی پتھر پر لکیر ہوتا۔ دنیا کی تمام تر سازشوں سے پاک نازنین کے لیے جب ساحل کا رشتہ آیا تو سادہ لو ماں باپ نے اس بنا پر کہ اچھا کھاتا کماتا ہے، نازنین کے نصیب کو ساحل سے جوڑنے کا سوچا اور تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ اب تو جیسے نازنین ساحل کے سپنے دیکھنے لگی تھی، خود ہی اس سے باتیں کر کے مسکراتی رہتی۔ ساحل نازنین کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا۔ منگنی کے بعد ساحل نے نازنین کے لیے ایک بہت خوبصورت موبائل خریدا اور ایک دن چاچا سلیم سے ملنے کے بہانے گھر جا پہنچا۔ چاچا سلیم، جو نازنین کے باپ تھے، داماد کو دیکھا تو پھولے نہ سمائے اور گھر کے اندر لے آئے۔ ایک پرانی کرسی جس کا کپڑا بھی کافی پرانا تھا، اس کو جھاڑ کر ساحل کو اس پر بٹھایا اور خود نازنین کی ماں کو بلانے چلے گئے۔ اس دوران نازنین ساحل کی موجودگی سے بے خبر گنگناتی ہوئی کمرے میں آئی اور آئینے میں شکل دیکھنے لگی اور خود سے باتیں کرنے لگی۔ بولو ساحل، تمہیں نازنین کیسی لگتی ہے، اچھی یا بری؟ پہلے تو ساحل نازنین کو یوں دیکھ کر سٹپٹا گیا، مگر جب نازنین کی بات سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے نازنین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب شیشے میں 2 وجود تھے۔ نازنین نے جو شیشے میں ساحل کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئی اور فوراً پلٹی۔ ساحل نے نازنین کے کندھے سے پکڑا اور لال سرخ آنکھوں میں مچلتے جذبات سے بولا، ساحل کی جان، تم ساحل کو بہت پیاری اور بہت معصوم، پہلی منہ دکھائی کا پہلا تحفہ قبول کرو۔ ساحل نے جیب سے موبائل نکال کر نازنین کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیوں جی؟ نازنین نے کانپتے لبوں سے دھیرے سے پوچھا۔ تاکہ تمہیں سن سکوں، شام کو کال کروں گا، ساحل نے نازنین کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نازنین کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ اسی دوران اسے اپنے ابا کے بولنے کی آواز آئی اور وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ساحل جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور مسکرانے لگا۔ کمرے میں بند ہو کر نہ جانے کتنی دیر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی۔ جب اوزان تھوڑے بحال ہوئے تو اپنے گالوں پر ہاتھ لگایا۔ اسے شدید شرم آئی اور اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ نازنین معصوم کو یہ نہیں پتا تھا کہ موبائل لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دونوں کی روز باتیں ہوتی۔ نازنین کو تو جیسے ساحل سے عشق ہو گیا تھا۔ ایک دن نازنین کی بڑی نند اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نازنین کے گھر جا پہنچی۔ نازنین نے جی جان سے خدمت کی۔ سارا دن کام کر کے اس کی کمر ٹوٹنے والی ہو گئی، مگر وہ خوش تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب نند بھی خوش ہو جائیں گی۔ جب جانے کا وقت آیا تو سب دروازے تک شہلا باجی کو چھوڑنے آئے، مگر اسی دوران نازنین کی جوتی ٹوٹ گئی۔ وہ جوتا بدلنے اندر گئی، مگر تب تک سب جا چکے تھے۔ اسے بہت دکھ ہوا کہ وہ شہلا باجی سے مل نہیں سکی۔ اس بات کا شہلا نے بھی بہت برا منایا اور جا کر ساحل کے خوب کان بھرے۔ رات کو ساحل نے فون نہ کیا۔ نازنین بیچاری ساری رات سارا دن انتظار کرتی رہی۔ وہ تو خوش تھی کہ ساحل کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ 2-3 دن گزر گئے، ساحل کی طرف سے خاموشی تھی۔ اس وقت ساحل کھانا کھا رہا تھا جب فون کی بیل ہوئی۔ اس نے نوالا منہ میں ڈال کر موبائل نکالا اور نمبر دیکھ کر کاٹ دیا۔ ایک بار پھر فون کی بیل بجی۔ ساحل نے غصے سے فون کو دیکھا اور باہر آ کر فون اٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک بار کال کاٹ دی تو کیوں فون کر رہی ہو؟ جواب میں نازنین کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل پگھلا، مگر پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ کیا ڈرامے کر رہی ہو؟ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، آپ کی ناراضگی سے پریشان ہوں۔ اگر اتنی ہی میری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو یوں کبھی میری بہن کی بے عزتی نہ کرتی، ساحل نے غصے سے کہا۔ مگر میں نے تو ان کی اتنی خدمت کی تھی، نازنین نے حیرانگی سے کہا۔ تو اب تم جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر نازنین تڑپ اٹھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے ساحل، با خدا میں نہیں جانتی کہ شہلا باجی نے کس بات کا برا منایا ہے۔
نازنین بی بی، صرف مہمانوں کو کھانا کھلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو عزت بھی دینی پڑتی ہے۔ تم دروازے تک تو چھوڑنے آئی نہیں میری بہن کو۔ ساحل کی بات سن کر تو جیسے نازنین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب ایک ذرا سی غفلت اور کیسے ساحل تک سب کچھ یوں پہنچایا گیا؟ میں معافی چاہتی ہوں ساحل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ پہلی ہی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، سمجھی؟ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گی، نازنین نے آنسو پیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھا کر بات کرتا ہوں۔ نازنین نے یہ بات سن کر فون کاٹ دیا۔ اب نازنین کی اکثر شامت آئی رہتی۔ کبھی چھوٹی نند کو سالگرہ کا گفٹ پسند نہیں آتا تو کبھی مچھلی والی کو کھانا۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا۔ آج ساحل نے آف وائٹ شیروانی اور لال کلہ پہنا تھا۔ وہ اپنی وجاہت کے نشے میں چور نازنین کو اپنے گھر لے آیا۔ آج اگر چوتھویں کا چاند بھی نازنین کو دیکھتا تو شرما جاتا، مگر اس وقت سخت دل ساحل کا دل دیکھنے والا تھا۔ جب کمرے میں نازنین اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ماں بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب اس نے صبا کی آنکھوں میں بیزاری دیکھی، یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ ساحل نے اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے نازنین کو دیکھا جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ ساحل دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، نازنین کمرے میں بیٹھی تھی جب ساحل غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ چلو اٹھو اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ نازنین نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں؟ جاؤ اور ناشتہ لاؤ۔ ساحل کا غصہ دیکھ کر نازنین جلدی سے جوتے پہن کر باہر کچن میں آ گئی۔ سامنے شہلا باجی کو دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شہلا نے اوپر سے نیچے تک نازنین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ناشتہ بنانے لگی ہو کیا؟ جی باجی، نازنین نے دھیرے سے کہا۔ اچھا، پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پراٹھا اور چیز والا آملیٹ۔ مگر مجھے تو چیز والا آملیٹ بنانا نہیں آتا، نازنین نے پریشانی سے کہا۔ یہ لو، اماں نے غصے سے دیکھا۔ اب نہ بنانے کے بہانے دو۔ اماں اسی لیے تو کہتی تھی اتنے چھوٹے لوگوں میں شادی نہ کرو۔ اب اس کو کیا پتا چیز والا آملیٹ کس بلا کا نام ہے۔ صبا کی بات سن کر سب ہنسنے لگی۔ نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو، اب مہارانی رونے لگ گئی۔ ساحل، او ساحل، ساحل ادھر آ، شہلا نے بلند آواز سے ساحل کو پکارا۔ ساحل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہو گیا آپا؟ اب تیری کل کی آئی بیوی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں نے کہا چیز والا آملیٹ بنا دو تو صاف جواب دے دیا کہ خود بنا لو۔ نازنین کنگ ہو کر شہلا کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا کب کہا تھا؟ آپا، اس کی اتنی جرت کہ آپ کو منع کرے؟ ساحل نے آگ برساتی آنکھوں سے نازنین کو دیکھا۔ ساحل نے جوتے سے نازنین کو مارنا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے ساحل، مجھ پر رحم کھائے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نازنین نے روتے ہوئے کہا۔ مگر ساحل بدستور نازنین کو مارتا رہا اور کسی نے آگے بڑھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ تکلیف کی شدت سے نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازنین کے دن رات اسی تکلیف میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ماں بن گئی۔ اولاد ہونے کے باوجود ساحل اسی طرح نازنین کے ساتھ سخت رویہ برتتا، اس کو نظر انداز کرتا اور کئی مہینے گزر جاتے۔ نازنین کے ماں باپ نواسی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے۔ نازنین اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کی توجہ کا محور صرف اور صرف اس کی بیٹی تھی۔ ساحل، جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا، اس کی ہر بات مانی جاتی۔ بظاہر تو ساحل کی بہنیں حور کو بہت پیار کرتی، لیکن دل ہی دل میں شدید بیر رکھتی تھیں۔ حور 2 سال کی تھی۔ ایک دن ساحل تھکا ہوا گھر داخل ہوا۔ اس کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس دفعہ نسرین، جو ساحل کی سب سے چھوٹی بہن تھی، وہ اسے سیڑھیوں میں بیٹھی دکھائی دی۔ ساحل کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے جا لگی۔ بھائی، ہم نے کبھی بھابھی کو پرایا نہیں سمجھا، مگر پتہ نہیں ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ابھی حور رو رہی تھی تو میں نے کہا لاؤ مجھے پکڑاؤ، مگر صاف جواب دے دیا۔
ساحل آگ بگولا کمرے میں داخل ہوا اور چٹیا سے کھینچتا ہوا نازنین کو گھر سے باہر لے گیا۔ اس گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، جا دفع ہو جا۔ اس دفعہ ساحل نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے نازنین کو باہر نکال دیا۔ حور ماں سے بہت دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ ماں گئی تو حور کو بخار رہنے لگ گیا۔ ادھر نازنین حور کو یاد کر کر کے روتی رہتی، اس کے ماں باپ الگ پریشان تھے۔ ایک دن دروازہ کھٹکا، نازنین نے دروازہ کھولا، سامنے سے شہلا اور ساس دکھائی دیں جنہوں نے حور کو پکڑ رکھا تھا۔ ساس نے حور کو پکڑایا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ ایک رات نازنین سونے لیٹی، اسے شدید پیٹ میں درد اٹھا۔ جب ڈاکٹر کے یہاں لے کر گئے تو پتہ لگا وہ ایک بار پھر سے امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں اور دونوں لڑکے ہیں اور اسے شدید خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نازنین نے ساحل کو فون کر کر بتایا۔ سن کر تو جیسے ساحل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کو بیٹے کی شدید خواہش تھی، اور کہاں دو بیٹے۔ اس نے نازنین سے اپنے سلوک کی معافی مانگی اور لینے آ گیا۔ اب ساحل نازنین کا بہت خیال رکھتا، ماں اور بہنوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا، جس سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ ساحل کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ کچھ عرصے بعد نازنین نے 2 بیٹوں کو جنم دیا۔ دونوں کی شکل ساحل جیسی تھی۔ ساحل نے نازنین کا اتنا خیال رکھا کہ نازنین سب درد دکھ بھول گئی۔ وہ خوش تھی کہ ساحل کو احساس ہو گیا ہے، مگر اتنی جلدی عورت اپنا بھائی اور بیٹا کسی دوسری عورت کو نہیں سونپتی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا، اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ طاہر ساحل کا ایک غریب کزن تھا، مگر ساحل سے کافی دوستی تھی۔ وجہ ساحل کا ہر کام کر دیتا تھا۔ اس وقت ساحل کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب ساحل کو طاہر نے آواز دی۔ ساحل باہر آیا، دونوں مل کر بہت خوش ہوئے۔ طاہر رہنے آیا تھا۔ ساحل روزانہ طاہر کے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک دن ساحل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ نازنین بچوں کو سلا کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب طاہر کمرے میں داخل ہوا۔ نازنین طاہر کو دیکھ کر چونک گئی۔ طاہر دراصل ساحل کی بہنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ پورا منصوبہ نہیں جانتا تھا۔ بھابھی ساحل نے پیسے مانگے ہیں، کہہ رہا تھا آپ سے مانگ لوں۔ طاہر کی بات سن کر نازنین نے ساحل کی قمیض کی جیب سے پیسے نکالے اور طاہر کو دے دیے۔ اسی دوران ساحل اندر داخل ہوا اور نازنین کو پیسے دیکھتے دیکھ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ساحل نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہر بھائی نے آپ کا نام لیا تھا کہ آپ کو پیسے چاہیے۔ ساحل نے طاہر کو دیکھا تو ساحل مکر گیا اور نازنین پر 1-2 غلط الزام بھی لگا ڈالے۔ اب تو ساحل کا دماغ ایک بار پھر الٹ گیا۔ غصے میں جو نازنین کو مارنا شروع کیا تو ہاتھ تک نہ روکا۔ اب ساحل کا دل پھر سے اپنی بیوی سے متنفر ہو چکا تھا۔ روزانہ ایک نہ ختم ہونے والے عذاب سے وہ گزر رہی تھی۔ شک کا پودا جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ سازشوں نے اپنا کام کر دکھایا۔ اسی ذلت کی زندگی کے ساتھ وقت آگے بڑھ چکا تھا۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، ان کو یہ سب بہت گراں گزرتا، مگر خاموش رہتے۔ ساحل کے جڑواں بچوں کے نام احد اور فہد تھے۔ احد بہت حساس بچہ تھا، ماں کو اس طرح ذلت کی زندگی گزارتے دیکھ کر کڑتا رہتا۔ ایک دن انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں اسکول کے چند لڑکے نظر آئے جو ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ احد وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس چلا گیا، جہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ساحل تک جب بات پہنچی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ساحل نے بہت کوشش کی، لیکن احد جس رستے پر چل پڑا تھا وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی۔ ابھی ساحل اس تکلیف سے ہی نکلا تھا کہ 15 سالہ حور چھت پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی پکڑی گئی۔ ساحل غصے سے بھپر گیا اور حور کو ماں سمیت مار مار کر ادموا کر دیا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، شہلا نے نفرت سے دونوں کے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، باقی حور نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نازنین نے حور کو خاموش کروانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے ساحل، یہ دیکھ کس لہجے میں بات کر رہی ہے مجھ سے۔ ساحل ایک بار پھر حور کو مارنے لپکا جب نازنین اس کے آگر کھڑی ہو گئی۔ اب نہیں ساحل، اب بہت ہو گیا۔ تیری اتنی جرأت کہ تم میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔
ساحل نے نازنین کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب ماں اور بہنوں کے چہرے پر امڑ آئی، جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ نازنین کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں بھی، مگر مکان وہ اس کے نام کر گئے تھے۔ نازنین نے صرف اس وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ نازنین جانے لگی تو دونوں بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ احد ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید سزا ملی۔ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کو بدحواس کر دیا۔ بہنیں تو پیچھے ہی پیسے کی وجہ سے تھیں۔ اب احد اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا۔ احد کھانا مانگنے صبا کے پاس آیا۔ صبا نے کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر اس کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچ سڑک پر جا کر سو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب احد کی لاش گھر پہنچی تو لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا۔ وہ معذور ہو گیا۔ نازنین کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ حور نے ماں کے سمجھانے پر اپنی توجہ تعلیم پر لگائی۔ آج نازنین کے دونوں بچے اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ فہد ایئر فورس میں ہے اور حور ڈاکٹر ہے۔ دونوں نازنین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نازنین ماضی کے تمام لمحوں کو بلا چکی ہے۔ بس ان تینوں کو احد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو جھوٹی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر پوسیدہ کپڑوں اور گندے حلیے میں ایک معذور شخص کرسی پر بیٹھا نہ جانے خلاؤں میں کیا گھورتا رہتا ہے اور جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔